شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ ہے یا افسانہ ہے کہ ایک باپ کے سامنے جو حق پر ہے، جو نواسے رسول ہے، جو فاطمہ کا لخت جگر ہے، اور اس کے بیٹے پر تیر چلایا جا رہا ہے اور وہ شہید ہو رہا ہے، اس باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی، کیا ہوا ہوگا اس وقت؟ کیوں زمین نہیں پھٹی؟ کیوں آسمان سے ان پر اولے اور آگ نہیں برسائی گئی؟ وہ رب اس کی حکمتیں وہی جانے۔ نہ یہ نواسے رسول کے وفادار ہیں، نہ یہ اپنے ائمہ کے وفادار ہیں، نہ یہ اپنی کتابوں کے ماننے والے ہیں۔ ان کی وفاداری کس کے ساتھ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یوم عاشورہ کی آمد ہے اور نواسے رسول جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت قربانیوں کے ذکر کا دن ہے، اور اس دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر نہ کرنا، آپ کی منقبت، آپ کے فضائل بیان نہ کرنا اور مقصد شہادت کو بیان نہ کرنا میرے نزدیک یہ بالکل درست نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بھی بہت سے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مقصد بھی بیان کر دیا۔ کس لیے بیان کیا؟ 23 سال میں کم و بیش 24,000 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ کس لیے؟ لنثبت بہ فؤادک، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، دل جوئی کرنے کے لیے۔ اور جو واقعات بیان کیے، اللہ خود کہتے ہیں منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، ہم نے بہت سے رسول بھیجے، کچھ کے واقعات آپ کو بتا دیے اور کچھ کے واقعات آپ کو نہیں بتائے۔ تو مقصد یہ ہے ان واقعات کو بیان کرنے کا۔ حالانکہ قرآن کتاب ہدایت ہے، کتاب قصے کہانیاں نہیں ہے۔ مقصد یہ تھا کہ آپ وہ پہلی شخصیت نہیں کہ جن کے اوپر تکلیف آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے، ان پر بھی تکالیف آتی تھیں، لوگ ان کو بھی ستاتے تھے، ان کو بھی اذیت دیتے تھے۔ تو آپ کیا کیجئے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ بھی صبر اختیار کیجئے جیسے وہ صبر اختیار کرتے تھے۔ میں تو اس کو قصے کہانیاں بھی نہیں کہوں گا، یہ جو واقعات ہیں، کیونکہ قصے کہانیاں دراصل ہم عرف میں ایسی چیزوں کو کہتے ہیں کہ جن کے اندر جھوٹ کی آمیزش ہوتی ہے، اور نعوذ باللہ قرآن میں تو ایسی کوئی بات ہے نہیں۔ تو یہ جو واقعات قرآن مجید میں بار بار بیان ہوئے ہیں، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم ان لوگوں سے استقامت کا سبق لیں، ہم ان لوگوں سے ثابت قدمی کا سبق لیں، ہم ایمان اور اعمال صالحہ پر آ جائیں اور بد اعمالیوں سے بچیں، اور جن قوموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، جن کی ہلاکت کا، ان کے اندر جو عیوب تھے، جو گناہ تھے، ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ تو واقعہ حسین اہل سنت بھی بیان کرتے ہیں، واقعہ حسین اہل تشیع بھی بیان کرتے ہیں۔ فرق ہے دونوں میں، دونوں کی دلیل میں فرق ہے، دونوں کے مقصد میں فرق ہے۔ ایک واقعہ شہادت اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اس پر ان کا رزق لگا ہوا ہے، ان کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے اہل تشیع، اور اہل سنت اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اہل بیت سے محبت کے دعوے دار ہیں، اہل بیت پر ہونے والے ظلم اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکلنے کی وجہ بیان کر رہے ہیں، اور ظلم کے خلاف، باطل کے خلاف ڈٹنے کا، لڑ مرنے کا مقصد بیان فرما رہے ہیں، اس کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے لوگوں کو براگیختہ کر رہے ہیں۔ واقعہ ایک ہے، دلیل اپنی اپنی ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ ہے یا افسانہ ہے۔ نسیم حجازی ایک تاریخی رائٹر ہیں، بہت سی انہوں نے شخصیات پر، واقعات پر کتابیں لکھی ہیں۔ تو ان کی جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر رطب و یابس، یعنی گیلے اور خشک کو بھی مکس کر کے، اور اس میں تھوڑی سی سنسنی لا کر، اور اس میں تھوڑی سی رنگینی لا کر، چاشنی لا کر، پڑھنے والے کے دل و دماغ تاکہ اس کے اندر لگا رہے، اس کی توجہ اس کے اندر رہے، تو انہوں نے کر دیا اور لوگ پڑھ رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح شہادت حسین، دیکھیے دنیا میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ کسی کو قتل کر دینا۔ اس سے بڑا ظلم کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من قتل مؤمنا متعمدا، جس نے جان بوجھ کر کسی ایمان والے کو قتل کیا، فجزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ، اس کی جزا جہنم ہے، خالدا فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ ولعنہ، اور اللہ کا غضب اس پر، اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی لعنت اس پر، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اس سے بڑا ظلم تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اب اس کو یہ کہنا کہ ایسے قتل کیا، ایسے شہید کیا، ایسے مارا، ایسے مارا، یہ کیا، وہ کیا، انتہائی ظلم تو ہو چکا۔ اب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بیان کرنا
اپنی روزی روٹی چلانا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس لیے میں نے اس واقعے کو، جو تاریخ کا المناک ترین واقعہ ہے، جو ایک سیاہ باب تاریخ کا، اس کے لیے میں نے لفظ افسانہ اختیار کیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں حقائق کی طرف۔ ہوا کیا تھا، واقع کرب و بلا چیز کیا ہے، اس کی تاریخ کی طرف ہم چلتے ہیں۔ تو جناب امام حسین نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے چوتھے سال 4 ہجری کو پیدا ہوئے، اور جس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کم و بیش 7 سال ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور ان کے بڑے بھائی جناب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 1 سال بڑے تھے، 8 سال کے۔ ان کی کنیت ابو محمد، اور سبحان اللہ دونوں کا لقب کیا ہے؟ ریحانۃ النبی، ریحانہ خوشبو کو کہتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشبو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اخلاق و عادات کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشابہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جسمانی طور پر، فزیک میں، شکل و شباہت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ ہائے ہائے، محبت کتنی تھی دونوں سے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہیں، اور جناب حسنین کریمین امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا عرب والے لمبے لمبے کرتے پہنتے ہیں۔ تو جب یہ تشریف لائے، 4-5 سال کے لگ بھگ ان کی عمر ہوگی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو فوراً فطرتی محبت جاگ گئی، اور اٹھے اور گئے اور دونوں کو اٹھا لیا، اور ان کو تمام خلفاء کے دور کے اندر امتیازی حیثیت حاصل رہی ہے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہو، وہ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہو، وہ جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہو، ہر ایک دور میں ان کو ایک امتیازی حیثیت حاصل رہی، اور ان کے ساتھ ایک امتیازی سلوک کیا جاتا رہا، ہدایہ ان کو دیے جاتے رہے، ان سے محبت کے مختلف طریقوں سے اظہار کیے جاتے رہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، بلوائیوں نے آپ پر حملہ کیا، آپ کو محصور کیا 40 دن کے لیے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، اور آ کے قرآن پر آپ کے خون کے چھینٹے پڑتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی زیادہ نرم طبیعت کے مالک، انتہائی زیادہ حیا والے، مروت والے، آ رہے ہیں، ماننے والے آ رہے ہیں، عقیدت والے آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ کہیں تو ہم ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں مدینہ میں خون ریزی کی بنیاد نہیں بننا چاہتا، جان دے دی، ان کے خلاف قدم نہیں اٹھایا۔ اور ایسا ظلم ہوا مدینہ کے اندر، 3 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھانے والا نہیں تھا سامنے۔ اس سے بڑھ کر کوئی ظلم ہوگا کہ 40 دن تک محصور مدینۃ النبی کے اندر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود، اور اپنے بیٹے کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہرے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے اس ہمزلف پہ اعتماد تھا، ان کو بلایا، کہلا بجایا، لیکن بلوائیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچنے نہ دیا۔ تو اگر پانی بند کرنا، اگر محصور کرنا ظلم ہے، تو داماد نبی پر سب سے بڑا ظلم ہوا، سب سے زیادہ دن محصور کیا گیا، جنازہ پڑھانے والا نہیں ملتا، پھر نبی کے شہر کے اندر یہ ہوا۔ بہرحال میں نے کہا تھا نا، شہادت حسین میں افسانی رنگ زیادہ ہے۔ تو جب یہ سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان بلوائیوں کو مدینے کے اندر پھرتا دیکھتے تو کڑ رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ریت و روایت کو قائم رکھا کہ خلافت میں بہت سے باغی اٹھا کرتے ہیں، ان کے سر کچلنے پڑتے ہیں، تو کہیں مدینۃ النبی یہ لہو کا شہر نہ بن جائے، نبی کا شہر، خوشبوؤں والا شہر، برکتوں والا شہر، عظمتوں والا شہر، یہ کہیں لہو کا شہر، قتل و غارت کا شہر نہ بن جائے۔ تو آپ نے فراست سے کام لیتے ہوئے دارالخلافہ کوفہ کی طرف منتقل کر دیا، اور آپ وہاں تشریف لے گئے۔ لیکن وہ کہا جاتا ہے نا، کوفی لا یوفی، کوفہ والے ان میں وفا نہیں پائی جاتی۔ اب کوفہ کہاں پایا جاتا ہے، اور آج ماتم کرنے والوں کی بیس اصل کہاں سے جا کے لگ رہی ہے، آپ خود جا کر دیکھ لیجیے۔ آپ کوفہ تشریف لے گئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے، آپ کی شہادت ہوتی ہے،
اور آپ کی شہادت کے بعد آپ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر سب بیعت کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں آ رہا سامنے، کچھ نہیں ہو رہا۔ بات خرابی کی طرف کہاں سے لوٹتی ہے؟ حضرت امیر معاویہ تو وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی وَجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا۔ تو بہرحال جس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پاتے ہیں، یزید تخت نشین ہوتا ہے، خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو رہی ہے، وارث در وارث بادشاہ کا بیٹا بادشاہ کی طرف منتقل ہو رہا ہے کام، جب شرائعت سے مشر سے کام کو اٹھا کر وراثت کی طرف جا رہا ہے، جو کہ کیسر و کسریٰ میں ہوتا تھا، جو کہ روم اور فارس میں ہوتا تھا، تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ خانوادہ رسول میں سے ہیں، یہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں، غیر حق بات کو کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ اور یہ وہ واحد صحابی نہیں جنہوں نے اس کی بیعت سے انکار کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ نے بیعت سے انکار کر دیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس فتنے کی، اس خلافت سے نکل کر جو ملوکیت کی طرف جا رہا ہے کام، جو وراثت کی طرف کام جا رہا ہے، اس ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ضمناً یہ عرض کر چلوں، حدیث میں بغاوت سے منع کیا گیا ہے، اگرچہ بادشاہ ظالم ہی کیوں نہ ہو۔ تو اگر کوئی آج ناسمجھ، کوئی جاہل اٹھ کر اعتراض کرے کہ انہوں نے بغاوت کی، تو اس کی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ بغاوت کے لیے دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط وہ مکمل تسلط حاصل کر چکا ہو، اور دوسرا سارے لوگ اس پر آمین کہہ چکے ہیں، پھر ایک فرقہ اٹھتا ہے، اس کو بغاوت کہتے ہیں۔ ابھی تو اہل مکہ نے بیعت نہیں کی، اہل مدینہ نے بیعت نہیں کی، حتیٰ کہ کوفہ والوں نے بھی اس کی بیعت نہیں کی تھی، ابھی تو اس کا تسلط قائم ہی نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی خروج کے لیے ارادہ ظاہر کر دیا، نکلیں گے اس کے خلاف۔ لہذا اب یہ بغاوت کے اندر نہیں آتا۔ خلافت کو 30 سال پورے ہو چکے تھے، اب یہ بات خلافت سے نکل رہی تھی، اب یہ موروثیت کی طرف جا رہی تھی، کیسر و کسریٰ، روم اور فارس کے نقش قدم پر جا رہی تھی۔ لہذا اسلام اور غیر اسلام کا فرق آ رہا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے ارادہ ظاہر کیا نکلنے کا، اور اس بات کو ختم کرنے کا، اور حق بھی خلافت کا وہ انہی کا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں یزید ولی عہد مقرر ہو چکا تھا، چنانچہ آپ کی وفات کے بعد یزید نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ 60 ہجری کا واقعہ، اور دمشق کے اندر یہ ہوا، اور یزید نے تمام ملکوں کے اندر اپنے قاصد بھیجے، فرمان بھیجے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کی جائے، اور اس نے والی مدینہ ولید بن عقبہ کو بھی یہ لکھا کہ خانوادہ رسول جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے حق میں بیعت لی جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ 4 شعبان 60 ہجری کو مدینہ منورہ کو چھوڑ دیا، اپنے پیارے نانا کے شہر کو چھوڑا، اور مکہ مکرمہ کی طرف چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا تھا، تو وہاں ان سے عقیدت والے، محبت والے، ان کے ماننے والے زیادہ تھے۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً 150 کے قریب خطوط لکھے کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ہم یزید کی خلافت کو، اس کی سلطنت کو نہیں مانتے، اس کو اپنا حاکم، والی، بادشاہ نہیں مانتے، خلیفہ نہیں مانتے، آپ تشریف لے آئیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو حالات کی حقیقت جاننے کے لیے کوفہ کی طرف روانہ فرمایا۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ تشریف لائے اور وہاں پر مختار بن عبید کے مکان پر ٹھہرے، وہاں کم و بیش 12,000 آدمیوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت کیا ہے؟ وعدہ، اپنے آپ کو دوسرے کے حوالے کر دینا، اپنی مرضی کو دوسرے کی مرضی کے حوالے کر دینا۔ اس وقت حاکم کوفہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب ان کو اس بات کا پتہ چلا، انہوں نے اہل کوفہ کو ڈانٹا، اور ڈانٹنے پر ہی اکتفا کیا۔ 2 شخص، مسلم بن یزید حضرمی اور یہ حضرت
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید کا بیٹا نہیں تھا. یزید نام سے صرف ایک ہی یزید نہیں ہے دنیا میں، یا اس وقت میں ایک ہی یزید نہیں تھا. اور دوسرا شخص عمارہ ابن الولید بن عقبہ، ان دونوں نے یزید کو کوفہ کے حالات کی خبر دی. جب یزید کو یہ پتہ چلا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فقط ان کو ڈانٹا اور کوئی اقدام نہیں کیا، تو ان کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ عبید اللہ بن زیاد کو حاکم بصرہ بنا کر بھیج دیا. یہ شخص بظاہر آل بیت سے محبت کا دعوے دار تھا. یہ رات کے وقت میں آیا مکر و فریب کرتا ہوا اہل حجاز کے لباس میں، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے. بالکل وہ برادران یوسف کی طرح وجاءوا اباہم عشاء یبکون، رات کو آ رہے ہیں، روتے ہوئے آ رہے ہیں اور کہہ رہے اے ابا ہم سچ بھی کہے تو یقین نہیں کرتا. یہ اس نے بھی وہی مکر و فریب والی صورت اختیار کی اور کوفہ میں داخل ہو گیا. لوگ بھی یہ سمجھے لباس سے رات کا وقت ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے. لوگ ان کو ویلکم کر رہے ہیں، مرحبا کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے رسول اللہ کے بیٹے تمہیں مرحبا ہو. اور یہ عبداللہ بن زیاد کسی کو جواب نہیں دے رہا، خاموشی سے چلتے چلتے سرکاری مکان میں پہنچ گیا. صبح کو اس نے لوگوں کو جمع کیا، اپنی حکومت کی سند سنائی، یزید کی مخالفت سے روکا، منع کیا، دھمکی دی، ڈانٹا ان کو، اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیعت کرنے والے لوگوں کے درمیان میں پھوٹ ڈالنے کی بھرپور کوشش کی، جو عادت ہے ان لوگوں کی پروپیگنڈا کرنے کی، افسانے بنانے کی. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانی بن عروہ کے مکان میں روپوش ہو گئے. عبداللہ بن زیاد نے محمد بن اشعث کو لشکر دے کر ہانی بن عروہ کے مکان کی طرف بھیج دیا. ہانی بن عروہ اور اہل کوفہ کے تمام سرداروں کو قید کر دیا گیا. جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر ملتی ہے، آپ نے اپنے خیر خواہوں کو جمع کیا. کم و بیش 40,000 آدمی آپ کے ساتھ جمع ہو گئے. ان سب نے مل کر عبداللہ بن زیاد کے محل کا محاصرہ کیا. تو اس نے قیدی سرداروں سے کہا کہ تم اپنے آدمیوں کو سمجھاؤ یہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی اور اصل میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت سے باز آ جائیں. تو یہ حمایت کرنے والے بھی تو کوفی تھے، اور میں عرض کر چکا کوفی لا یوفی، کوفہ والوں میں وفا نہیں ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 500 آدمی رہ گئے. 40,000 میں سے 39,500 آدمی چلے گئے، صرف 500 آدمی آپ کے ساتھ رہ گئے. اور یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے، متحیر ہو گئے، حیران ہو گئے اہل کوفہ والوں کی وفاؤں سے. اب پریشان بھی ہوئے. خیر ایک بڑھیا کے پاس گئے، پانی مانگا، اس نے ان کو پانی بھی دیا، اپنے گھر میں بھی ٹھہرا لیا. اس بڑھیا کا بیٹا محمد بن اشعث کا دوست تھا. اس نے اشعث کو اطلاع دی، اشعث نے عبداللہ بن زیاد کو اطلاع دے دی. اس عبداللہ بن زیاد نے کوتوال شہر عمرو بن حریث اور محمد بن اشعث کو بھیجا. انہوں نے آ کر مکان کا محاصرہ کر لیا، اس بوڑھیا کے مکان کا محاصرہ کر لیا. محمد بن مسلم تلوار سونت کر لڑائی کے لیے نکلے، تنہا تھے. محمد بن اشعث نے انہیں امان دے دی اور کہا تمہارے چچیرے بھائی ہیں، کچھ نہیں کہتے، آ جاؤ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اپنی امان میں لیتا ہوں. لے کر چلا گیا. اور وہ جو بوڑھیا تھی جس کے گھر میں انہوں نے پناہ لی تھی اس کو قتل کر دیا، اور جس نے پہلے پناہ دی تھی ہانی بن عروہ اس کو سولی پر چڑھا دیا. یہ واقعہ 3 ذوالحجہ 60 ہجری کا ہے. اور اس عبداللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے محمد اور ابراہیم کو بھی قتل کر دیا. اور یہ وہی تاریخ ہے جس تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کوفہ کی طرف آ چکے. کیوں آ چکے تھے؟ کیونکہ جس وقت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کو دیکھا، لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں 12,000 18,000، تو انہوں نے خط لکھا کہ حالات موافق ہیں، آپ تشریف لے آئیے. اب مسلم بن عقیل کو جس وقت محمد بن اشعث نے کہا کہ میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، اور جب یہ پناہ میں ان کو لیا تو سب سے پہلے ان سے ہتھیار لے لیے. تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پہلی عہد شکنی ہے. امان میں لینے کے بعد، امان دینے کے بعد کوئی بھی شخص ہتھیار نہیں لیا کرتا. وہ سمجھ گئے کہ یہ بدعہدی کریں گے. یہ وہ موقع تھا کہ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے. محمد بن اشعث ان کو تسلی دیتا ہے غم نہ کریں، آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں ہوگا. تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس بات پہ نہیں رو رہا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، بلکہ میں تو جناب امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے رو رہا ہوں. اب تک ان کو میرا خط مل چکا ہوگا
اور وہ کوفہ کے لیے نکل چکے ہوں گے. قربان جائیں. نواسے رسول سے عقیدت اور محبت کو دیکھیے. اپنی جان کی پرواہ نہیں، کہہ رہے ان کے لیے رو رہا ہوں. اور رونے کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ یہاں پہنچیں گے تو وہی سلوک جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو ان کے ساتھ بھی کرو گے، اور وہ بھی اسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے جس میں میں گرفتار ہوں. اور محمد بن اشعث کو کہا آپ بے بس ہیں، آپ نے مجھے گرفتار کیا ہے، پناہ نہیں دی، امان نہیں دی، اور آپ مجھے لے کے جا رہے ہیں اور مجھے قتل کر دیا جائے گا. میرا ایک کام کر دو، ایک قاصد کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ کر دو اور ان تک اطلاع پہنچا دو کہ وہ کوفہ کی طرف نہ آئیں بلکہ وہ وہیں پر رہیں جہاں پر وہ ہیں. دوسری طرف وہی لوگ جو آل رسول سے محبت رکھتے تھے انہوں نے بڑی کوششیں کی، آپ کو بڑا منانے کی کوششیں کی کہ آپ کوفہ کی طرف مت جائیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تو انہوں نے کہا جناب خبر سن رہے ہیں کہ آپ کوفہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، لوگ اس پر بڑے مضطرب ہیں، کیا آپ واقعتاً جا رہے ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا ہاں میرا ارادہ ہے، میں جا رہا ہوں. تو اس پر جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے اپنے امیر یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی بے دست تو پا کیا، ان کے ساتھ بھی ناروا سلوک کیا، ان کو بھی شہید کیا. ان لوگوں نے دشمن کو ملک سے نکال کر اپنا تسلط قائم کیا اور اب آپ کو نظام حکومت درست کرنے کے لیے بلا رہی ہیں. عجیب بات ہے. اور اگر واقعتاً ایسا ہی ہے تب تو آپ جائیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ان لوگوں کا آپ کو بلانا دراصل جنگ کے لیے ہے، اور مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ لوگ آپ کو بھی دھوکہ نہ دے دیں. یہ تو آپ کے دشمنوں کو دیکھیں گے وہ طاقتور ہیں، یہ آپ کی طرفداری چھوڑ کر ان کے ساتھ مل جائیں گے اور ان کے ساتھ مل کر آپ کو قتل کر دیں گے. لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کے پہاڑ اپنے ارادے سے نہ ہٹے اور جانے کا پختہ ارادہ عزم مصمم ظاہر کیا. جب بالکل تیاری مکمل ہوگی نکلنے والے ہیں، پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور منت اور سماجت کے ساتھ کہتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہیں جاتا، میں اس سفر کو آپ کے لیے ہلاکت اور بربادی والا دیکھ رہا ہوں. عراقی لوگ بڑے دغاباز ہیں. کیا کہا؟ عراقی لوگ بڑے دغاباز ہیں، ان کے قریب بھی نہ جائیے، یہی مکہ معظمہ کے اندر ٹھہرے رہیے. اور اگر یہ واقعی آپ کو بلانا چاہتے ہیں تو ان سے کہیے کہ پہلے آپ کے دشمنوں کو وہاں سے نکالیں پھر آپ کو وہاں پر بلائیں. اگر آپ حجاز سے حرم سے جانا ہی چاہتے ہیں یمن چلی جائیے، وہاں لوگ آپ کے والد کے بڑے خیر خواہ تھے، تو ان کے پاس چلے جائیے. اگر جانا ہی ہے، آپ نکل نہیں چاہتے ہیں حجاز سے، اور وہاں خطوط اور کاستوں کے ذریعے سے اپنی دعوت پھیلائیے گا، اپنے کام کو جاری رکھیے گا. اس طور پر یقیناً آپ کامیاب ہوں گے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میں تو عراق کا پختہ ارادہ کر چکا ہوں. پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا چلیے اگر آپ نہیں مانتے تو کم از کم بیوی بچوں کو گھر والوں کو ساتھ لے کر نہ جائیے. مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں آپ کی بھی آل اولاد، آپ کے گھر والے بھی آپ کے سامنے اس طرح نہ قتل کر دیے جائیں جس طرح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر والوں کے سامنے قتل کر دیے گئے تھے. اتنا سمجھانے کے باوجود، اتنی خلوص بھری کوششوں کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ارادے پر ڈٹے رہے اور آپ کوفہ کی طرف نکل گئے. آپ کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے آپ کو خط لکھتے ہیں کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اس خط کو دیکھتے ہی اپنے ارادے سے باز آ جائیے، کیونکہ اس راہ میں آپ کے لیے ہلاکت اور آپ کے گھر والوں کے لیے بربادی ہے. آپ شہید کر دیے گئے، آپ قتل ہو گئے تو زمین کا نور بجھ جائے گا. اس وقت آپ کا وجود ہدایت کا نشان اور ارباب ایمان کی امیدوں کا مرکز ہے. سفر میں جلدی نہ کیجیے، میں آتا ہوں. وہ مدینہ میں تھے، انہوں نے خط لکھا اور ان مخلصین نے کوششوں میں حد کر دی. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والی مدینہ سے بھی خط لکھوایا جس کا مضمون کچھ اس طرح ہے کہ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس راستے سے ہٹا دے جس میں ہلاکت ہے اور اس راستے کی طرف رہنمائی فرمائے جس میں سلامتی ہے. مجھے معلوم ہوا کہ آپ عراق جا رہے ہیں، میں آپ کے لیے شقاق اور مخالفت سے پناہ مانگتا ہوں اور میں آپ کی ہلاکت سے ڈرتا ہوں. میں عبداللہ بن جعفر اور یحییٰ بن سعید کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں، ان کے ساتھ واپس چلے آئیے، یعنی مدینہ کو واپس آ جائیے. میرے پاس آپ کے لیے امن، سلامتی، نیکی اور احسان اور احسن جوار ہے، اور خدا اس پر شاہد ہے اور وہی اس کا کفیل، نگہبان اور وکیل ہے. والسلام. جب آپ مکہ معظمہ سے روانہ ہوئے، مقام صفاح پر اہل بیت کا مشہور محب شاعر فرزدق سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے. آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ وہاں کے حالات کیا ہیں، تو وہ کہتے ہیں ان لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں. آپ نے فرمایا تو سچ کہتا ہے، مگر اب معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور وہ رب ہر گھڑی کسی نہ کسی حکم فرمائی میں رہتا ہے.
اگر ہمارا یہ نکلنا اس کی مشیت کے مطابق ہے تو اللہ کی تعریف کریں، اور اگر امید کے خلاف بھی ہو تو نیک نیتی اور تقوی کا ثواب تو کہیں بھی نہیں گیا۔ ضرور نام کے ایک مقام پر پہنچ کر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، اعلانیہ شہید کیا گیا، اور وہاں کے لوگ خاموش رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنجیدہ ہوتے ہیں، بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ آپ کے ساتھی آپ کو اس وقت بھی کہتے ہیں کہ اب بھی وقت ہے، واپس لوٹ جاتے ہیں، ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، آپ کے ساتھ اہل بیت ہیں، خدا کے لیے واپس لوٹ جائیے۔ کوفہ میں آپ کا ایک بھی طرفدار معلوم نہیں ہوتا، ایک بھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے، سوچ میں پڑ گئے، غور کرنے لگے، لیکن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا جی اب تو واپسی نہیں، اب تو جا کے یا تو قصاص لیں گے یا خود بھی وہاں پر قتل ہو جائیں گے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ارادے کو مزید ان کی اس بات نے تقویت دی، آپ نے واپس جانے کے ارادے کو ملتوی کر دیا اور آپ کوفہ کی طرف عازم سفر ہوئے۔ جب آپ قادسیہ سے آگے بڑھے اور ابھی کوفہ سے 2 منزل دور تھے کہ حر ابن یزید عبداللہ بن زیاد کی طرف سے 1000 ہتھیار بند فوج لے کر آیا، اور یہ آپ کے ساتھ آ کے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے عبداللہ بن زیاد نے کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں اور آپ کو لے کر اس کے پاس چلا جاؤں، خدا کی قسم میں مجبور ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خود کوفہ کی طرف نہیں آیا، بلکہ مجھے بہت سے خطوط اور قاصد آ کر ملے ہیں، انہوں نے مجھے کوفہ کی طرف بلایا ہے، اور تم بھی کوفہ کے رہنے والے ہو، اگر تم اپنی بیعت پر قائم ہو۔ کون سی بیعت؟ جو انہوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تھی۔ اگر تم اس پر قائم ہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے شہر جاتا ہوں، ورنہ میں لوٹ جاتا ہوں۔ اس پر حر بن یزید کہتا ہے مجھے تو ایسے کسی خط کا نہیں پتہ، کون سے خط؟ اس پر جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عقبہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ خطوط لاؤ۔ انہوں نے وہ گٹریاں لائیں، ان کے سامنے انڈھیل دیں، جھاڑ کے رکھ دیں، خطوں پہ نظر پڑتی ہے۔ حر بن یزید کہتا ہے ہمیں تو ان کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں، ہم نے تو یہ لکھے ہی نہیں، ہم نے یہ خط نہیں لکھے، ہمیں تو بس اتنا حکم ملا کہ آپ کو عبداللہ بن زیاد تک پہنچا کے چھوڑ دیں۔ ہائے ہائے، قربان جائیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت پر۔ فرمایا یہ تو موت سے پہلے ممکن نہیں، تو اب تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا مجھے آپ سے لڑائی کا حکم نہیں، مجھے یہ حکم ہے میں آپ کے ساتھ رہوں اور آپ کو لے کے عبداللہ بن زیاد کے پاس جاؤں۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی بات کیے جا رہے ہیں کہ میں کوفہ جانا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ حکم ہے کہ میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں یہاں تک کہ میں آپ کو عبداللہ بن زیاد کے پاس پہنچا دوں، یا اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو ایسا کر لیجئے، ایسا راستہ اختیار کر لیجئے جو نہ کوفہ جاتا ہو نہ مدینہ کی طرف۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ جانے کے ارادے کو ملتوی کر دیا۔ چنانچہ آپ دوسری طرف رخ کر گئے اور مقام طف میں جا پہنچے۔ جب آپ اس میدان کے اندر جا کر اترتے ہیں اور نام دریافت کرتے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا جاتا ہے اس کا نام کربلا ہے۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ھذا موضع کرب و بلا، کہ یہ کرب اور بلا کی، تکلیف اور امتحان کی جگہ ہے۔ یہ مقام پانی سے دور تھا اور اس مقام کے میدان کے اور دریا کے درمیان میں ایک پہاڑی حائل تھی۔ دوسرے دن عمر بن سعد بن ابی وقاص کوفہ والوں کے 4000 فوجی لے کر آ پہنچا۔ عبداللہ بن زیاد نے ان کو زبردستی بھیجا تھا اور یہ چاہتا تھا کسی طرح اس آزمائش میں مبتلا نہ ہو۔ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاصد بھیجتا ہے اور آنے کا مقصد پوچھتا ہے، آپ اس کو بھی وہی جواب دیتے ہیں جو حق اور سچ پر مبنی تھا کہ بھائی میں آیا نہیں ہوں، مجھے کوفہ والوں نے قاصد بھیجے، خطوط بھیجے، مجھے بلوایا، تمہارے شہر کے لوگوں نے مجھے بلایا، اگر وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں تو میں واپس لوٹ جاتا ہوں۔ عمر بن صاحب کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب سے خوشی ہوئی کہ چلو معاملہ ٹل جائے گا، یہ بھی لڑائی کے لیے نہیں آئے۔ تو اس نے فوراً عبداللہ بن زیاد کو ایک خط لکھا اور حالات بتا دیے۔ تو آگے سے عبداللہ بن زیاد نے جواب لکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ یہ اپنے ساتھیوں سمیت پہلے یزید بن امیر معاویہ کی بیعت کر لیں، خلافت کی بیعت کر لیں، پھر ہم دیکھیں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور ساتھ میں اس کو حکم بھی دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھر والوں تک، قافلے والوں تک پانی نہیں پہنچنا چاہیے، وہ پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پینے پائیں، جیسے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پانی سے محروم تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس والی بات یاد ہے نا جو میں نے پہلے عرض کی تھی، انہوں نے کہا کہیں مجھے ڈر ہے، یہ جب نکلتے وقت آپ کو کہا تھا کہ یہ آپ کے ساتھ بھی ایسے معاملہ نہ کریں کہ آپ کے سامنے بھی آپ کے گھر والے اسی طرح قتل ہوں جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر والوں کے سامنے شہید کیا گیا۔ تو وہی واقعات پیش آ رہے ہیں، اس لیے تو کہتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنہ ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈریں، وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتے ہیں۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس بیعت والا خط آتا ہے، آپ نے اس کو پڑھا، پھاڑا
پھینک دیا، قاصد کو کوئی جواب نہ دیا۔ قاصد واپس گیا عبداللہ بن زیاد کے پاس، وہ مزید بھڑکا اور غصے میں آ گیا اور مجمع کو جمع کیا اور اس نے فوجیں جمع کی۔ سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا جو ری کا حاکم تھا۔ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلے سے پہلو تہی کرنا چاہیے، تو عبداللہ بن زیاد نے کہا یا تو جا کے لڑ یا اپنی حکومت سے دستبردار ہو جا، تو وہ لالچ میں آ گیا، اس نے حکومت سے دستبرداری اختیار نہ کی اور آل رسول کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو گیا۔ عبداللہ بن زیاد ایک اور سردار کی معیت میں مختلف لشکر جمع کرتا رہا، بھیجتا رہا، یہاں کے عمر بن سعد کے پاس 22,000 کے پیادہ اور سوار لشکر تیار ہو گیا۔ یہ گئے اور دریائے فرات کے کنارے جا رکے اور پانی اور قافلہ نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رکاوٹ حائل کر دی، اب ان کی رسائی پانی تک نہیں ہے۔ اور افسوس در افسوس اس لشکر میں عمر بن سعد کے ساتھ اکثر لوگ وہ تھے جنہوں نے خط و کتابت کی تھی کوفہ سے، جنہوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی تھی، جنہوں نے خطوط بھی لکھے تھے۔ اور جب آپ نے حالات دیکھے اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اب بات لڑائی پر آ چکی، تو آپ نے ساتھیوں سے کہا کہ قافلے کے گرد خندق کھود لیتے ہیں، اور اس خندق میں ایک ہی دروازہ رکھا تاکہ وہیں سے باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے یا حملہ آور بھی صرف اس ایک راستے سے اندر آ سکے۔ نماز عصر کے بعد عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو حرکت دی اور لڑائی کے لیے آ پہنچا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نرغے میں لیا، لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں سے ایک ایک کر کے آدمی شہید ہوتے گئے، یہاں تک کہ 50 آدمی شہید ہو گئے۔ اس موقع پر جب 50 کے قریب لوگ شہید ہو گئے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے چیخ کر کہا کہ آیا خدا کے واسطے کوئی ایسا فریاد رس ہے جو حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچائے؟ یہ سن کر حر بن یزید، جس کا پہلے ذکر گزر چکا، وہ آیا اور اس نے کہا میں آپ کے خلاف آیا تھا، لیکن میں اب آپ کے ساتھ مل کر اس لشکر کے خلاف لڑوں گا، شاید قیامت والے دن آپ کے نانا کی شفاعت مجھے نصیب ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر وہ عبداللہ بن زیاد کے بھیجے ہوئے لشکر کے ساتھ لڑتا رہا، یہاں تک لڑا کہ وہ شہید ہو گیا، غلام بھی اس کا شہید ہو گیا، بیٹا بھی اس کا شہید ہو گیا، بھائی بھی اس کا شہید ہو گیا۔ پھر اتنی شدید لڑائی ہوئی، سارے کے سارے شہید ہو گئے۔ اور اس دوران میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مستورات کہتی ہیں، اہل خانہ بتا رہی ہیں کہ اصغر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا پیاسا ہے، کچھ کیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو اٹھاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، کس لیے؟ پانی مانگنے نہیں، بلکہ پیش کرنے کہ لو یہ میرا بیٹا بھی حاضر ہے، جو کر سکتے ہو کرو۔ ظالموں نے تیر چلایا اور آپ کے بیٹے کے حلق پہ وہ تیر ترازو ہو گیا۔ سوچئے وہ کیا مقام ہوگا کہ ایک باپ کے سامنے جو حق پر ہے، جو نواس رسول ہے، جو فاطمہ کا لخت جگر ہے، اور اس کے بیٹے پر تیر چلایا جا رہا ہے اور وہ شہید ہو رہا ہے، اس باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی، کیا ہوا ہوگا اس وقت؟ کیوں زمین نہیں پھٹی؟ کیوں آسمان سے ان پر اولے اور آگ نہیں برسائی گئی؟ وہ رب اس کی حکمتیں وہی جانے۔ بدلہ اللہ اس وقت بھی لے سکتے تھے، لیکن قیامت تک کے لیے ایک سبق بھی قائم کرنا تھا کہ باطل کے مقابلے میں جان لٹانی ہے، خاندان لٹانا ہے، لٹا دو، لیکن باطل کو کبھی موقع نہ دو۔ آپ تنے تنہا رہ گئے، تلوار لی، نکل آئے، دشمن سے لڑتے جا رہی ہیں، یہاں تک کہ آپ نے ان کے بہت سے آدمیوں کو قتل کر ڈالا۔ تیر اور تلوار کے زخموں سے آپ چور چور ہو چکے ہیں۔ قربان جائیں، کہاں 12,000 کا لشکر، کہاں آئے ہے۔ فاتح خیبر کے بیٹے ہیں، رسول اللہ کے نواسے ہیں، تو میرے بھائی خون کا دودھ کا اثر تو ہوتا ہے۔ نکل پڑے، تنہا تنہا لڑ رہے، کئی لوگوں کو مار دیا، واصل جہنم کر دیا، اور پھر چور چور ہو گئے زخموں سے۔ اور اس وقت دنیا کا بدبخت ترین آدمی شمرز الجوشن یہ آگے بڑھتا ہے۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، او شیطان کی جماعت، میں تم سے لڑتا ہوں اور تم عورتوں کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہے ہو کیونکہ وہ لڑ نہیں سکتی۔ اس پر شمر نے اپنی فوج کو کہا کہ عورتوں کو رہنے دو، عورتوں سے باز رہو اور صرف اسی شخص کا تنہا مقابلہ کرو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ رہے ہیں، آپ پر تیر اور تلواروں کی بارشیں کی جا رہی ہیں، آخر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرتے ہیں۔ آپ اس خالق حقیقی کو اپنی جان سپرد کر دیتے ہیں، اور نصر بن خرشہ آگے بڑھتا ہے اور آپ کا سر کاٹنے لگتا ہے۔ اس سے نہیں کاٹا گیا، خولی بن یزید گھوڑے سے اترتا ہے اور اس نے آپ کا سر مبارک کاٹ لیا۔ اور ایک اور روایت کے مطابق اس شمر نے کہا، بدبختوں کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ اب تو وہ زخموں سے چور چور تھک چکا ہے، حملہ کیوں نہیں کرتے؟
اور پھر سب نے تیر چلائے، تلواریں چلائیں، یہاں تک کہ ایک بدبخت کا تیر آپ کے گلے سے پار ہو گیا، آپ اپنے گھوڑے سے گر پڑے، اور اس حالت میں بدبخت ترین آدمی شمر نے آپ کے چہرے مبارک پر تلوار ماری۔ منان بن انس نے نیزہ مارا اور خولی بن یزید آپ کا سر کاٹنے لگا، اس کے ہاتھ کام کے، تو پھر اس کا بھائی شبیل بن یزید آگے بڑھا اور اس نے کاٹ لیا۔ یہ لوگ اہل بیت کے خیمے میں گئے، وہاں سے بنی ہاشم کے 12 لڑکے قید کیے اور جتنی عورتیں تھیں ان کو بھی قید کر لیا۔ لشکر کے سپہ سالار عمر بن سعد اور اس بدبخت نے شمر نے فوجوں کو حکم دیا، اور ان سنگ دلوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو گھوڑوں کی سموں تلے رون ڈالا اور آپ کے سر مبارک کو بشیر بن مالک اور خولی بن یزید کی معیت میں عبداللہ بن زیاد کی طرف بھیجا۔ یہ تھا سارا واقعہ۔ اس کے بعد کے واقعات اس کو ایک سائڈ میں رکھیے۔ یہ واقعہ کربلا۔ اب اس واقعے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اصغر کا نام لیتے ہیں، اور آپ کے بھائیوں کے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، جو حضرت امام حسین کے ستیلے بھائی ہیں، ان کی شہادت کا نام نہیں لیتے، موت پڑتی ہے ان پر۔ قاتل کوئی اور نہیں، یہی کوفی تھے، یہی عراقی تھے، یہی اہل تشیع تھے۔ انہوں نے نواس رسول پر حملہ کیا، انہوں نے نواس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دھوکہ دیا، دغا کیا، اسی لیے قیامت تک کے لیے اپنے آپ کو پیٹنے کی سزا ان کو دے دی گئی۔ اور اگر سینہ کو بھی کرنا حسینیت ہے اور نہ کرنے والے کو یزیدیت کہتے ہیں، ان کے بڑے بڑے کیوں نہیں نکلتے بازاروں میں؟ کیوں سینہ کو بھی نہیں کرتے؟ کیوں خنجر زنی نہیں کرتے؟ عام لوگ ہی کیوں نکلتے؟ بہرحال میں ابتدا میں کہہ چکا ہوں، جس طرح ان کے بڑے کہتے ہیں یزید کی مخالفت امام حسین کی دلیل الگ تھی، ہماری دلیل الگ ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ وہ قاتل نواس رسول ہے، اور امام حسین کی دلیل یہ تھی کہ یہ فاسق اور فاجر ہے۔ تو بالکل اسی طرح میں کہتا ہوں، واقع کرب و بلا، شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ غم مناتے بھی غلط طریقے سے ہیں، اور انہوں نے اس واقعے کو اپنی روزی روٹی کا ذریعہ بنائے ہوئے، اور اہل سنت اس غم کو مناتے ہیں اور اس سے یہ مقصد اور سبق حاصل کرتے ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، وہ ظالم کے سامنے ڈٹنے کا، لڑ مرنے کا سبق لیتے ہیں۔ دلیل الگ ہے دونوں کی، طریقہ دونوں کا الگ ہے۔ صحیح راستے پر کون ہے وہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، ان کی اپنی کتابوں سے، ان کی اپنی تفاسیر سے بتا چکا ہوں کہ نوحہ کرنا، ماتم کرنا، چہرے پیٹنا ان کی تفاسیر کے اندر موجود، ان کے کابرین کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے، ان کے بابوں کے لکھے ہوئے وہاں پر موجود ہے کہ بھائی نوحہ نہیں کرنا، ماتم نہیں کرنے، تعزیے نہیں کرنے۔ نہ یہ نواس رسول کے وفادار ہیں، نہ یہ اپنے ائمہ کے وفادار ہیں، نہ یہ اپنی کتابوں کے ماننے والے ہیں۔ ان کی وفاداری کس کے ساتھ؟ تو جناب قتل سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ چلیے آپ کہیں شہادت ہوگی، اس کے بعد سر کو کاٹا گیا، دھڑ سے الگ کیا گیا، آپ کے جسم میں اطہر کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ شہید کرنے کے بعد ناک کان کاٹے گئے، کلیجے کو نکالا گیا، اس کو چبایا گیا، تو کیا وہ بھی شہادت کے بعد ظلم نہیں ہوا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر ظلم کی عظیم داستان رقم نہیں ہوئی؟ ان پر پانی بند نہیں ہوا؟ ان پر ظلم نہیں ہوا؟ تو پھر بھائی اس ایک واقعے کو لے کر کیوں بیٹھے ہوئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔